قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک مرتبہ پھر میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے ہم نے راولپنڈی اور خطہ پوٹھوہار کے حوالے سے ایک تاریخی سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، لیکن آج یہ خصوصی ویڈیو جس کا مقصد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام اصحاب اور رفقاء کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کو اپنی آنے والی نئی نسلوں تک پہنچانا ہے، کہ جس طرح امام علی مقام نے اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے نانا کے دین کا پرچم سر بلند کر دیا، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام نامی اسم گرامی حسین، کنیت ابو عبداللہ، لقب سید اشباب اہل جنہ یعنی جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ آپ کے والد کا نام علی رضی اللہ تعالی عنہ، دادا ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ والد کی طرف سے سلسلہ نسب یہ ہے: حسین بن علی بن ابی طالب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بارے میں مختلف روایات مروی ہیں۔ ایک روایات یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ مورگہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ دوسری روایات کے مطابق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 6 ہجری کے 5 ماہ اور 15 ایام بعد پیدا ہوئے، لیکن ان دونوں روایات میں پہلی روایت ہے وہ زیادہ صحیح ہے، اور اسی پر اکثر مورخین کا اتفاق ہے۔ اسی کو حافظ ابن حجر اسقلانی اللہ علیہ نے شرح بخاری میں اختیار فرمایا ہے۔ ولادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شہد چٹایا، ان کے دہن مبارک کو اپنی زبان مبارک سے تر فرمایا، ان کو دعائیں دیں اور حسین نام رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی مشہور صحابیہ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کے حمل کے زمانے میں عجیب و غریب خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے ایک ٹکڑا کاٹ کر حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ڈالا گیا۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ چونک کر رہ گئی، لیکن صبح کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت مبارک خواب دیکھا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ارشاد فرمائی کہ انشاءاللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں پرورش پائے گا۔
چنانچہ اس خواب کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تولد ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے عین مطابق آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ کی گود میں پرورش کے لیے دیا گیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر یعنی سینہ مبارک پر چڑھ کر کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان دونوں سے اس درجہ محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اور حارث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی تو ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ان کا رونا مجھے اندوہگی کرتا ہے؟ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں سے گزر رہے تھے، غربا کی ایک جماعت نظر آئی جو زمین پر بیٹھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے کھا رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سلام کیا۔ ان لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر کر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ اس موقع پر آپ نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ عرب کے فصیح و بلیغ اور بلند پایا شاعر بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار آج کل کے عام شعراء کے اشعار کی طرح عشق و محبت، موج و مستی اور دنیاوی لذت و سرور وغیرہ جیسی فانی لذتوں سے نہیں، بلکہ نیک و صالحہ اور متقی و پرہیزگار فنا فی اللہ شعراء کی طرح خشیت و الہیت، تقوی و طہارت، زہد و عبادت، ترک دنیا اور فکر آخرت جیسے گراں قدر مواعظ و نصائح سے مملو ہے۔ چنانچہ بطور نمونہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض اشعار کا ترجمہ ذیل میں نقل کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کا حقیقی مزہ عربی زبان میں ہی پڑھنے سے نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 1، اگر یہ بات صحیح ہے کہ دنیا کی نعمتیں ایک نفیس چیز شمار کی جاتی ہیں تو دار آخرت میں جو ثواب ملے گا وہ بہت اعلیٰ اور بہت بہتر ہے۔ نمبر 2، چونکہ یہ تمام بدن انسانوں کی فنا ہی کے لیے بنائے گئے ہیں، اس لیے انسان کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے فنا ہو جانا سب سے افضل ہے۔ نمبر 3، اور چونکہ تمام روزیاں اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دی ہیں، اس لیے روزی کمانے کے سلسلے میں ہلکی پھلکی کوشش کرنا انسان کے لیے بہت ہی زیادہ مناسب ہے۔ یزید نے اپنے لیے لوگوں سے بیعت لینے کا انتظام شروع کیا اور اپنے قریب و جوار کے تمام علاقوں میں لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کی دعوت پر آمادہ کیا۔ چنانچہ تمام علاقوں کے تقریباً سبھی لوگوں نے یزید کی بیعت قبول کر لی اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، سوائے چند حضرات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ جب یزید اور اس کے حماة طرف سے
بیعت طلب کرنے میں سختی ہوئی تو امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں آ کر پناہ گزین ہو گئے۔ ادھر اہل کوفہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف 150 کے قریب خطوط لکھ کر، قسمیں کھا کر اور طرح طرح کی ہمدردی و خیر خواہی کے دعوے کر کر آپ علیہ السلام کو کوفہ بلایا، اور آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف تشریف لے گئے۔ کوفہ میں جب ابن زیاد کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی کوفہ کی طرف روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے مقابلہ کے لیے پیشگی ہی اپنا ایک سپاہی قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب مقام زیالہ پر پہنچے تو آپ علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ آپ علیہ السلام کے رضائی اور چچا زاد دونوں بھائیوں کو عامل کوفہ نے قتل کروا دیا۔ اب امام علی مقام نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کر ان سے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ابھی بھی راستے میں چل رہے تھے کہ دوپہر کے وقت کچھ دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار ہیں، اس لیے امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنا لیا۔ ابھی یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھڑ سواروں کی فوج حر بن یزید ریاحی کی قیادت میں مقابلے پر آ گئی۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 گھڑ سواروں کی فوج دے کر قادسیہ بھیجا تھا۔ یہ اور اس کا لشکر آ کر امام علی مقام کے مقابل ٹھہر گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حر بن یزید سے فرمایا، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ حر بن یزید نے کہا، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتا۔ حر نے کہا، اللہ کی قسم پھر ہم بھی آپ کو یہاں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یوم عاشورہ 10 محرم جمعہ یا ہفتہ کے دن فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہوئے عمرو بن سعد یزیدی لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گیا۔ اس وقت امام علی مقام کے ساتھ کل 72 اصحاب تھے، جن میں سے 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ پا تھے۔ چنانچہ آپ نے بھی اس کے مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرما لی۔ لڑائی شروع ہو گئی اور گھمسان کارن پڑنے لگا۔ امام علی مقام چونکہ کئی دنوں سے پیاسے تھے، دشمنوں نے آپ رضی اللہ عنہ کا پانی بند کر رکھا تھا، لیکن آپ جواں مردی کے ساتھ لڑتے رہے کہ اسی دوران حسین بن نمیر ایک ظالم شخص نے آپ کی طرف تیر پھینکا جو آپ علیہ السلام کے منہ مبارک پر جا لگا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ کے دہن مبارک سے خون پھوٹنے لگ گیا۔ اس کے بعد شمر ذی الجوشن 10 آدمی اپنے ساتھ لے کر امام علی مقام کی طرف بڑھا۔ اس وقت آپ پیاس کی شدت اور زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کا دلیرانہ مقابلہ کیا، اور جس طرف سے آپ علیہ السلام آگے بڑھتے یہ سب کے سب وہاں سے بھاگتے نظر آتے تھے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ آپ امام علی مقام کو قتل کرنے میں ہر شخص لے تو لال سے کام لے رہا ہے، تو اس نے آواز لگائی کہ سب یک بارگی ان پر حملہ کر دو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلواروں سے یک بارگی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، اور اس طرح ان ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے کرتے آخر کار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش شمار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور واقع کربلا کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ یزید تھا اور حسین ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضرت امام علی مقام اور آپ کے تمام اصحاب کی خدمات کے صدقے
ہم سب پر اللہ اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ جاتے جاتے ایک درخواست، اپنی دعاؤں میں مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔